خواتین کے سامنے مرد کا بنیان پہننا اور تہبند پہننا یہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں، والدہ وغیرہ ہیں، بہنیں ہیں اور زوجہ ہے. تو دیکھیں زوجہ کے سامنے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جوان بیٹیاں ہیں تو پھر حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مرد بھی کم از کم اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اس کا جسم ظاہر نہ ہو رہا ہو. اگرچہ کوئی یہ گناہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال تہبند بعض اوقات جو بہت ہی باریک قسم کے تہبند ہوتے ہیں اس میں اگر روشنی میں آپ کھڑے ہو جائیں تو جسم جھلکتا ہے. اور پھر بنیان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں جس میں بازو والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جس میں بازو بالکل بھی نہیں ہوتے، اس میں زیادہ جسم نمایاں ہوتا ہے. تو بہرحال حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر جوان بچیاں ہیں یا ماں ہیں یا جوان بہنیں ہیں تو ان کے سامنے مرد کو اپنے جسم کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، اور زوجہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب یہ بہرحال ہے جائز کہ اب ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائٹیں گئی ہوئی ہیں اور بجلی نہیں آ رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اطراف میں بلڈنگیں بن گئی ہیں اور ہوا کا گزر نہیں ہے. ایسی صورتحال میں اپنے گھر میں آ کر انسان تھوڑا سا فریش ہونا چاہتا ہے، تھوڑا سا صحن میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس میں یہ ایک مطلب مجبوری کی صورت بھی بن جاتی ہے. اس لیے اس کو گناہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ حیا کے منافی تھوڑا سا لگتا ہے کہ اگر بچیاں جوان ہوں تو ان کے سامنے پہنا جائے. ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا ایک بچی اپنے والد اور اپنے بھائی سے پردہ کر سکتی ہے؟ اس کو حیا کہا جائے گا یا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اپنے نامحرم کے سامنے عورت کا بے پردگی کرنا گناہ ہے، ان سے پردہ کرنا واجب ہے. اور جو محارم ہوتے ہیں جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، ان سے پردہ کرنا گناہ ہے. یعنی واجب ہے کہ ان کے سامنے مطلب پردہ نہ کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پردہ اسی شخص سے کیا جاتا ہے کہ جس سے یا تو شریعت نے حکم دیا ہو اور یا پھر اس کی نظر کے اندر صاف صفائی نہ ہو، اس کی نظر میں گندگی محسوس کرے تو انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے. تو اگر باپ اور بھائی ہیں ان کے سامنے لڑکی پردہ کرے گی، پردہ کر کے آئے گی جائے گی، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ وہ باپ اور بھائی سے بدگمان ہے، اور اسے گمان یہ ہے کہ ان کی نگاہیں صاف نہیں ہیں. اور اس طریقے سے والد صاحب اور بھائی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، باہر کے لوگ، تو وہ عجیب بدگمانیاں اپنے دل میں پیدا کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی ان کی نظر میں ایسی ہوگا، گندگی ہوگی، تبھی دیکھو ان کی اپنی بچی ان سے پردہ کر رہی ہے. تو شریعت نے منع فرمایا. ہاں آج کل بہت سارے معاملات ایسے ہمارے سامنے بھی کیسز آئے ہیں کہ بے راہ روی کا شکار ہو کر بعض اوقات قریبی رشتہ دار بھی جو بہت ہی مقدس رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی گندگی پیدا ہو گئی ہے. اگر بچی کوئی اس قسم کی چیز محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اگر ریزرو رہتی ہے، دور دور رہتی ہے، یا اپنے جسم کو عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ڈھک کر رکھتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اب قصور بچی کا نہیں ہے، اب قصور خود ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار کو اس طرح کر کے پیش کیا کہ بچی اپنی عزت کی حفاظت پر مجبور ہو گئی، تو اب اس کے لیے گنجائش نکل سکے گی. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ جو برائلر مرغی ہوتی ہے اس کی خوراک کے بارے میں تشویش ہے بہت سے لوگوں کو کہ اس میں ناپاک اجزاء شامل کر کے خوراک تیار کی جاتی ہے تاکہ وہ چوزہ تیزی کے ساتھ بڑھے، اور ان کے کہنے کے مطابق اسی وجہ سے ایک ہفتے میں وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور انجیکشن وغیرہ بھی کوئی لگاتے ہیں. تو ایسی مرغی کا گوشت کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو جہتیں ہیں اس مسئلے کی. ایک تو یہ کہ کیا اگر ناپاک چیز سے گوشت بن جاتا ہے تو گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اگر گوشت پاک ہوتا ہے تو بہرحال ناپاک چیز سے وہ بنا ہے تو مضر صحت ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس بنا پر اس کو کھانا جائز ہوگا کہ نہیں. تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام مثلا کوئی جانور ہے اس نے حرام چیز کھائی اور اس سے گوشت بن گیا تو یہ حرام چیز کی کہا جائے گا کہ حقیقت اور ماہیت بدل گئی. جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، ماہیت بدل جائے، حقیقت اور ماہیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر کسی اور شے کا وجود موقوف ہو. جیسے انسان ہے، انسان کے اندر ایک حیوانیت ہوتی ہے. حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے متحرک بالارادہ ہوتا ہے، اور وہ حیوان ناطق ہم ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، متحرک بالارادہ ہیں، ہمارا جسم نشو و نما پاتا ہے. یہ تمام چیزیں حیوانیت اور متحرک بالارادہ ہونا، نشو و نما پانا، یہ ملتی ہیں تو ایک انسان مارز وجود میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی حقیقت میں شامل ہوں گی. اسی طریقے سے اب یہ جو مختلف حرام چیزیں تھیں یہ ایک الگ حقیقت رکھتی تھیں، اور جب ان سے گوشت بن گیا تو گوشت چونکہ اس کی حقیقت اور ماہیت یہ نہیں ہے،
ان پر یہ موقوف نہیں ہے. گوشت تو بہت سی چیزوں سے بنتا ہے, وہ پروٹین سے بنتا ہے اور دوسری چیزوں سے بنتا ہے, تو بہرحال جب حقیقت بدل جاتی ہے, شے کی ماہیت بدل جاتی ہے, تو پھر اس کا حکم جائز کا ہو جاتا ہے. وہ خوراک جب جسم میں جاتی ہے, ایک مخصوص پروسیس سے گزرتی ہے, تو اس سے گوشت تیار ہوتا ہے, اور گوشت کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور ہوتی ہے, اس ناپاک چیز کی کچھ اور ہوتی ہے. اور قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ جب چیز اپنی حقیقت سے نکل جاتی ہے, کسی اور کوئی اور شکل میں بدل کر اس کی کوئی اور حقیقت ہو جاتی ہے, تو پھر سابقہ حکم باقی نہیں رہتا ہے. لہذا اگر پہلے مثال کے طور پہ غذا ناپاک بھی تھی, لیکن جب اس سے گوشت تیار ہوگا تو گوشت کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے, ماہیت ہوتی ہے, تو وہ گوشت بہرحال پاک کہلائے گا اور اس کو کھانا بھی شرعاً جائز ہوگا. میں اس کی آپ کو نظیر پیش کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اگر بہت سارے درخت لگے ہوں اور گٹر کا ناپاک پانی اس میں دیا جائے, اور وہ ناپاک پانی لازم سی بات ہے کہ درخت سک کرتے ہیں, پھر وہ درخت کے اندر پہنچتا ہے, اور یقینی سی بات ہے اس سے جو پھل بنیں گے اس میں بھی اس پانی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوگا. تو کیا اس درخت کے پھل کھانا شرعاً منع ہوگا کہ نہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے. اسی طرح جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاؤں کے اندر خاص طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, یہ نالی میں منہ مارتی ہیں, گندے کیڑے بھی کھاتی ہیں, وہ نالی کا پانی بھی پیتی ہیں اگر آپ غور کریں, اور اس سے ان کا گوشت بنتا ہے. تو اگر اصل چیز کو دیکھا جائے کہ کیا ان کی خوراک تھی اور اس کی وجہ سے گوشت پر بھی وہی حکم شرع لگایا جائے, تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طریقے سے جو جانور ہوتے ہیں, یہ بھی بعض اوقات مختلف گندی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں اور گندا پانی بھی پی لیتے ہیں. قربانی کے جیسے جانور ہوتے ہیں, یہ بھی بعض اوقات ایسی خراب چیزیں کھا لیتے ہیں, کہیں جیسے گاؤں کے اندر ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ اصل چیز کا اعتبار کیا جاتا تو اس میں بڑا حرج تھا. تو شریعت کا قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ جب ماہیت اور حقیقت بدل جاتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے. اس اعتبار سے تو گوشت صحیح ہے, جائز ہے. اب دوسری جہت یہ ہے کہ جی اس میں چونکہ ناپاک اشیاء سے بنی ہے یا گندی چیزوں سے, تو اس میں یہ مضر صحت ہے, اس کو نہ کھایا جائے. ہاں کوئی اس جہت سے اگر اس کو نہ کھائے تو اس کو اجازت ہوگی, لیکن ہم اس پہ حرام یا ناجائز ہونے کا حکم شرع نہیں لگا سکتے کہ چونکہ یہ گمان ہے کہ اس میں یہ مضر صحت ہے لہذا اس کو کھانا گناہ ہوگا. کون سی شے ایسی ہے ہمارے خصوصی طور پہ ملک پاکستان میں جس کے بارے میں یہی گمان موجود نہیں کہ وہ مضر صحت ہے؟ جس ملک میں چوہے کے گوشت کے قیمے بنا کر کھلائے جا رہے ہوں, کتے کا گوشت کھلایا جا رہا ہو, گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہو, بیمار بھیڑوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہو, اسی طریقے سے ملاوٹ ہر چیز کے اندر ہو, گھی ایسی گندی چیزوں سے تیار کیا جا رہا ہو کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو نظافت پسند انسان کو الٹیاں لگ جائے, جو اتنے گندے گھی جو گندی چربیوں سے اور مرغیوں کے پر اور پنجوں سے تیار کریں, اور اس سے رمضان میں اس گھی میں پکوڑے تل تل کے بیچارے روزے داروں کو روزے افطار کے وقت کھلائے جائیں, تو آپ بتائیے کہ پھر یہ تمام چیزیں مضر صحت ہیں یا نہیں؟ تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مضر صحت ہو اس کو نظر انداز کریں, کھائیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دو چیزوں کے بارے میں ہم کسی بھی جہت سے ان کو مضر صحت قرار دینے کے بعد جب رکنے کا حکم دیتے ہیں, تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسری چیزوں پر بھی پھر غور و تفکر کیا جائے اور ہر چیز سے رکنے کا حکم دینے کی کوشش کریں, تو پھر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا. تو مشورہ ضرور دیا جائے گا کہ آپ اس کو نہ کھائیں, لیکن اس پر حرام یا ناجائز کا حکم شرع نہیں لگایا جا سکتا. آپ جو کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس قدر مضر صحت ہوتے ہیں. جو آپ یہ جوسز پیتے ہیں جو مطلب پیکٹس وغیرہ کے اندر آتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن سمجھا رہا ہوں, یہ ذرا ڈاکٹر سے معلوم کر لیں کہ کس قدر مضر صحت ہوتے ہیں. یہ جو کیچپ وغیرہ ہمارے اکثر بن کر آ رہے ہیں, یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹی وی پر کس قدر گندی چیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں, کہ اس میں بعض اوقات تو ٹماٹر نام کو نہیں ہوتا. اس طرح آپ جوس پیتے ہیں, جی یہ کنو کا جوس ہے اور کنو کا وجود ہی نہیں ہے, آم کا جوس ہے اور آم کا وجود ہی نہیں ہے بیچارہ. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں گمان ہوتا ہے کہ مضر صحت ہے, لیکن اس پر حرام یا ناجائز کا حکم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ عرف میں بہت زیادہ معروف ہوتی ہیں. اور یہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ضرور کھائیں, احتیاط کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ایک ایسی طبیعت, ایک ایسی کیفیت, ایک ایسی حالت بنائی ہے کہ جب ہم کوئی خراب چیز کھاتے ہیں تو جسم اسی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. بعض کمزور ہوتے ہیں, اس پر وہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں, اور بعض اپنی وہی طبعی عمر پوری کر رہے ہوتے ہیں, ان پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ مرتب نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی مضر صحت اصلاً ایک شے ہے, ضروری نہیں کہ اس کا اثر کسی بھی شخص کے اوپر ظاہر ہو. جو اب مجھے ایک لطیفہ کسی نے بھیجا, بڑی مطلب حیرت انگیز ہی, مجھے ہنسی آئی اس کے اوپر, کہ ہم لوگ ہر چیز کھاتے ہیں, پان کھا رہے ہیں, نسوار کھا رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اور بہت ساری گندی اشیاء کھاتے ہیں جو مطلب ہمارے جسم کے اندر تباہیاں مچاتی ہیں, کوئی فکر نہیں کرتے. لیکن جب ڈاکٹر ہمیں کوئی ایلوپیتھی کی خاص طور پہ دوا دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا؟
تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہر چیز ہم گندی چیز کھا رہے ہیں اور مطلب چل رہے ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے. یعنی جو ہمارے ملک میں پانی پینے کو مل رہا ہے، مطلب کوئی برا نہ مانے، محسوس نہ کرے، جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ کس قدر گندا پانی ہے کہ کچھ انتہا نہیں، انتہائی مضر صحت. اگر مطلب یہ میں نے عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کی طرف چلے جائیں تو اب وہ پانی پینا کیا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیں، جس کے بارے میں اس کو جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو واضح طور پہ آتا ہے کہ انتہائی مضر صحت، اندر تباہی مچا رہا ہے جسم کے، مجبور ہیں. سبزیاں جو آ رہی ہیں کیا اس میں کیمیکل والی کھاد نہیں ملی ہوئی، اس میں کیا کیمیکل نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اب اس چیزوں کی طرف چلے جائیں تو عرصہ حیات تنگ ہوگا. اس لیے جو چیز بہت زیادہ مضر صحت اور ڈاکٹر منع کریں اور واقعی اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہونے لگیں، اس سے بچنا تو ہم پر واجب ہے، ورنہ مجبوراً بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی.